بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے حلقے کے تمام میرے دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، میری ماؤں کو میری طرف سے اسلام ہو گیا جی۔ آج میں کچھ باتیں آپ دوستوں کے سامنے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ دوستوں کو کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں۔ اور محرم یہ کرنا تو میں 2-4 دن پہلے چاہتا تھا، لیکن محرم کے احترام کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ باتیں مجھے پہلے کرنی چاہیے، لیکن چلے ابھی بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ڈیوٹی ہے اور آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں اور میں آپ تک یہ باتیں پہنچاؤں۔ تو دوستوں، بھائیوں، میری ان سب باتوں کا مقصد کوئی کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنا نہیں ہے۔ میرا بڑا کلیئر ویژن ہے اور میں ہمیشہ اپنی لائف میں بہت کلیئر بات کرتا ہوں، جو میرے دل میں ہوتی ہے وہی میں اپنے منہ پر لے آتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس باتوں کو کوئی شخص بھی اپنے اوپر اس بات کو وہ نہ لے۔ میں تو صرف ایک دوستوں کے ساتھ ایک بیٹھ کے ایک اچھے ماحول میں اپنا کوئی پیغام، کیونکہ آپ لوگوں کا حق ہے، آپ لوگوں نے مجھے اس مقام پر بٹھایا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو جواب دے دوں۔ اچھا دوستو، اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے ہمارے آپ لوگوں کی گورنمنٹ کو۔ چلیں، اس میں بہت مشکل تھا، بہت مشکل حالات تھے۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا تھا، اکانومی کے جو حالات تھے، سب آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ دین کا چراغ تو ہے نہیں کہ ایک رات کے اندر ہم ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں۔ اور ہمارے حلقے کی خصوصی میں بات کروں گا کہ ہمارے حلقے میں پچھلے 30-35 سالوں سے جو بھی چل رہا تھا، جو بھی سسٹم تھا، میرے خیال میں ہر جگہ پر بنیادی سہولیات نہیں تھیں، بہت بڑے مسائل تھے۔ جب بندہ سمندر میں آتا ہے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے اس کی گہرائی کا، ٹھیک ہے نا۔ جب میں اس لائن میں آیا ہوں تو تب مجھے پتا چلا کہ کیا کیا کمی ہے، لیکن میرے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں تھا کہ میں ایک رات میں اس چیز کو ہم لوگ اوپر لے کر آ سکتے۔ تو میں اور بھائی اورنگزیب خان صاحب، ہم لوگوں نے، جس میں جہانزیب خان صاحب بھی میرے بھائی ہیں، ان کی بھرپور کوشش رہی کہ ہم اپنے حلقے پر اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی بنیادی سہولیات میں ہم پورا اپنا انرجی لگائیں۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ ہم لوگ تھانے سے اوائڈ کریں، ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ ہم لوگ بنیادی سہولیات کو پورا کریں۔ لوگ جو کمائیں وہ تھانے پہ نہ لگائیں، وہ اپنے آپ پر لگائیں، اپنے بچوں پر لگائیں۔ تو میرے دوستوں، ہمارا جو حلقہ ہے 235، یہ 160 موضوع پر محیط ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک رات کے اندر تو ہم 160 چکوں کے اندر راتوں رات تو روشنیاں پیدا نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑی۔ اور ماشاءاللہ اب ہم اس 3 سال کے قلیل عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری 3 کانیں گوئی ہیں، ایک ٹبا کانے گوئی ہے، ایک تکوٹا یا لال سگو کانے گوئی ہے، ایک مترو کانے گوئی ہے ہمارے حلقے کی۔ تو کانوں گوئی وائز میں آپ کو ایسے تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ جو ٹبا کانے گوئی ہے، اس میں ہمارا کام 168 چک میں ہو رہا ہے، 160 میں ہو رہا ہے، 334 میں ہو رہا ہے، تو ہوا ہے سڑک دی ہے، 335 میں ہو رہا ہے، مقصودے میں ہو رہا ہے، رکن پور میں ہو رہا ہے، 170 میں ان کا جو درینہ مطالبہ تھا، سڑک کا 3 کلومیٹر کا، اس کے ٹینڈر 26 تاریخ کو ہو رہے ہیں۔ آج تک یہ وہ علاقے ہیں، ان لوگوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو ووٹ دیا تھا، تو کیوں نہیں ہوئے یہاں پر کام؟ اسی طریقے 166 میں کام شروع ہے، اور اس کے بعد صاحب علی میں کام ہو رہا ہے، عبداللہ آباد میں کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک رات میں ہم اس کو یورپ نہیں بنا سکتے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم، کام ہو رہا ہے اور بھی ہوگا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان پور میں ہے، ٹیپو سلطان پور کے دوست جانتے ہیں، دیکھیں آپ نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ٹیپو سلطان پور میں سسٹم اپ گریڈیشن، وینچنگ، اس کے علاوہ کوئی 2-2.5 کروڑ کی ٹف ٹائل سولنگ میں نے بلا تفریق گلیوں میں لگائی ہے۔ کسی گلی میں، ساری گلیوں میں کوئی پیٹ لے کے گھر نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کے مکس گھر ہیں۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ جی یہ مخالف کا گھر ہے تو ادھر چھوڑ کے 10 فٹ سے آگے لگا دو، نو، سختی سے منع کیا۔ میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی، ہمیشہ مجھے RHC ٹیپو سلطان پور
اگر آپ جا کر دیکھیں آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ہمارے ٹینیور سے پہلے RSC کا آپ جا کر حال دیکھتے، وہاں پہ اب ٹف ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں کا لان مینٹینڈ ہے، وہاں پہ اندر جو ہے باہر ایمرجنسی DC پچھلے DC جو صاحب تھے وہ گڑا موڑ RSC پہ گئے اور اس کے بعد ٹبا میں آئے تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا خان صاحب آپ کا RSC ایسے لگتا ہے کہ جیسے منی لاہور کی کسی اسپتال کی ایمرجنسی ہو. وہ اتنا اچھا، اتنا صاف. آج سے پہلے 4 سال پہلے میرے پاس تصویریں ہیں، میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں. ہمارا ہی RSC ہے، ہم ہی ادھر جاتے تھے، وہاں پر ایسے لگتا تھا کہ جیسے جانور بندھے ہوئے. تو دوستو بھائیو، تھوڑا سا ہمیں صبر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ٹیبا سلطانپور میں مین سڑک جو ہمارے وہ بھائی ہیں چودھری صاحبان ہیں، آخر وہ بھی تو 30-40 سال سے کسی نہ کسی کو ووٹ دیتے آئے ہیں. 5 نمبر وارڈ سے مین سڑک ان کے رقبوں سے ہو کر آگے جا رہی ہے، جو کہ پورا ٹیبا سلطانپور کے لیے ایک بائی پاس کا کام کرے گی، کیونکہ کافی سارا رش وہاں ہو جائے گا. اس کے ٹینڈر 26 تاریخ کو ہو رہے ہیں. ہم نے جتنا بھی کوشش کی ہے، چبے میں 2 اور سڑکیں بھی ہم نے دی ہیں. ایک دانش اسکول سے آپ کی سڑک آ رہی ہے جو 204 چک میں سے ہو کر، پرانے 204 چک میں سے ہو کر جائے گی، وہ ہم نے دی ہے. اس کے بھی ابھی کام شروع ہونے والا ہے. اور نادرا سینٹر آ گیا ہے، لینڈ ریکارڈ سینٹر آ گیا ہے میرے بھائیوں، اور ٹراما سینٹر، 8 ٹراما سینٹر پورے ڈسٹرکٹ بہاڑی میں، پورے پنجاب میں منظور ہوئے ہیں، جس میں کیا کہتے ہیں ایک آپ کے حلقے میں ہے. اور یہ سب ان بھائیوں کی کاوشوں کو میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس میں منسٹر جہانزیب خان کھچی صاحب ہمارے بھائی کی محنت شامل تھی، بھائی اورنگزیب خان صاحب کی محنت شامل تھی. ہم سب نے مل کر یہ کیا ہے. تو کوئی اگر اس چیز میں رہتا ہے کہ جی یہ تو علی کر رہا ہے، اورنگزیب خان نہیں کر رہا، یا وہ اورنگزیب خان کر رہا ہے تو علی نہیں کر رہا، یہ غلط ہے، یہ غلط چیز ہے. ہمیں گوسپس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کام دیکھنا چاہیے. اس کے بعد آپ لال سگو میں آ جائیں. کھرالہ یونین کونسل میں کام ہو رہا ہے، لال سگو میں کام ہو رہا ہے. پرانا ان کا مسئلہ تھا، لال سگو میں 2.5 کلومیٹر کیا کہتے ہیں سڑک بھائی اورنگزیب خان صاحب نے دی ہے. 2.5 کلومیٹر اور ہم دے رہے ہیں، جو کہ پورے لال سگو میں وہ کیا 9 مربع فیروز پوریوں جو بیٹھے ہمارے بھائی ان سائڈ پہ سارا جا رہی ہے. 87 چک، آخر کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کو تو ووٹ دیتا رہا ہے. 87 چک میں 2.5 کروڑ کی لاگت سے سیوریج بن رہی ہے پورے چک میں. اور اس کا جو چھوٹا چک ہے روہتک، اس میں 1 کروڑ 80 لاکھ کی لاگت سے سیوریج اور سولنگ. ان لوگوں کے پاس سیوریج نہیں تھی، گند تھا. چک مغل میں ہماری کوشش ہے کہ 3 کلومیٹر کا روڈ ہم چک مغل کو کنیکٹ کر رہے ہیں. پانی کے پرابلمز تھے، میٹھا پانی وہاں پر پہنچا رہے ہیں، وہ پہنچ گیا ہے، بلکہ وہ اپروو ہو گیا، وہ بھی لگنے والا ہے. اس کے بعد اور مختلف سارے چکوک ہیں. مطلب اگر گنوانا چاہو تو اگر آپ اس کانے گوئی میں آ جاتے ہیں، دکوٹا کانے گوئی میں آ جاتے ہیں، تو دکوٹا کانے گوئی میں آپ دیکھیں کہ ہم وہاں پر ڈگری کالج بچیوں کا، یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان بنے 70-75 سال ہو گئے ہیں. کسی کو خیال آیا کہ ہماری بچیاں میلسی جاتی تھی، مترو سے بچیاں میلسی جاتی تھی. یہ جو ہمارا دنیا پر روڈ ہے سرلے تک بچیاں میلسی جاتی تھی. یار میرے بچوں کے لیے یا جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے لیے تو ملازم بھی مل جائیں گے، گاڑیاں بھی مل جائیں گی. باتیں پھر ذرا سخت ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہمارے قائد اورنگزیب خان ہم ساروں نے مل کر یہ سارا سسٹم کیا کہ ہماری بچیاں اب یہیں پہ دکوٹا میں پڑھیں گی. ان کو چھوڑنا، ان کی ڈیوٹی لگانا. بچیوں نے گھر بیٹھ گئی تھی، پڑھائی چھوڑ دی تھی. پیرنٹس کہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچیوں کو بھیجیں. ان کو چھوڑنا، ان کو لے آنا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے 26 تاریخ کو ٹینڈرز ہو رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہا. دکوٹا میں پراپر دکوٹا میں کام ہو رہا ہے. آپ دکوٹا کے دوستوں سے پوچھیں، ان کی سیوریج کے مسائل ہو رہے ہیں، ان کی سڑکوں، ان کی ٹف ٹائلز کے مسائل ہو رہے ہیں. ڈگری کالج آ گیا ہمارے حلقے میں بچیوں کا. کوچے میں کام ہو رہے ہیں. عباس نگر میں کام ہو رہا ہے 1.5 کروڑ سے. 51 یونین کونسل میں نعیم اللہ خان ترین صاحب نے، ان کو میں نے اپنے بھائی کو جتنا ہو سکا کچھ فنڈ دیا، تو انہوں نے 51 میں 11 میں 13 میں 15 اور بھی آئے گا کام. لیکن یہ ہمارے میجر پروجیکٹس تھے. ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں تھا. ہمارے پورے حلقے میں 70 سال سے ہاسپٹل نہیں ہے. ہم لوگ بنیادی ہیلتھ مرکز ہیں، BHUs تھے.
اب وہاں پر ٹراما سینٹر آ رہا ہے جہاں آرتھوپیڈک سرجنز ہوں گے, MRI مشینز ہوں گی. آپ کے پاس ڈگری کالج بچیوں کا آ رہا ہے. نادرا سینٹر کے لیے ہمیں میلسی جانا پڑتا تھا, ہمارے لیڈران کی میں سے نادرا سینٹر ہمارے حلقے میں آ گیا ہے, بہت بڑی سہولت ہے. لینڈ ریکارڈ کے لیے جانا پڑتا تھا, وہ یہاں پر آ گیا. آپ پوری تحصیل اپنے ضلع وہاڑی میں, میرے خیال میں 3 تحصیلیں ہیں, وہاڑی, بورے والا, میلسی, اس میں سب سے زیادہ کام آپ کے حلقے میں ہو رہا ہے. وہاں کیوں نہیں نادرا سینٹرز بنے, وہاں کیوں نہیں ڈگری کالج بنے, وہاں کیوں نہیں ٹراما سینٹرز گئے؟ یہ سب میرے اکیلے سے نہیں ہے, یہ ہم سب بھائیوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. مترو کانے کوئی میں اگر آپ آ جائیں, اور جو موضع ہے علیوا ہے, وہاں کام ہو رہا ہے. حلیم چچی میں ہم نے 1.5 کروڑ کا فنڈ دیا, پوری یوسی کو ترکی میں کام ہوا ہے, حلیم میں ہوا ہے, جہان پور ہوا ہے, جونی ہوا ہے. ہر جگہ جہاں پر ہو سکتا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں. اور میں ایک بات اور آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ادھر آئیں. مترو جو کانے کوئی ہے شکاب گڑھ میں کام ہو رہا ہے, 165 میں اس ٹائم کام جاری ہے, 169 کو سڑک دی ہے, 125 سیوا کو سڑک دی ہے, 111 کو اب سڑک دی ہے. ان کی قبرستان کی سڑک نہیں تھی. مترو میں کیا کہتے ہیں, ان کا مین گرینہ مطالبہ کہیں نہ کہیں تو یہ ووٹ جاتا تھا. ہم تو پہلی دفعہ اس حلقے میں آئے ہیں, آج تک ان کی سیوریج نہیں تھی. لوگ وعدے کر کے چلے جاتے تھے, نہیں دیتے تھے. وہاں پر 4-4.5 کروڑ کی پورا سیوریج کا سسٹم ہے, دے دیا ہے. عزیز قوم نے دی ہے, سڑک دی ہے. اور عزیز خان صاحب نے 3 کلومیٹر کی قبرستان کے راستے نہیں تھے نا, کہ عزیز قوم ایک ون وے پولی ہے, اور آخر وہ کسی نہ کسی کو تو جاتا تھا ہم سے پہلے. عزیز قوم میں اور سڑکیں بھی جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہمارے بھائی ہیں. موزر سنڈل میں کام ہو رہا ہے, اور کیا کہتے ہیں, ہم سارے دوست اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں سارا سسٹم جتنا ہم کر سکتے ہیں, 125 چک میں ہم کام کر رہے ہیں. وہاں پہ سڑکیں دی ہیں, اور کیا کہتے ہیں ضرورت تھی وہاں پر, ہماری وہاں پر بھائی بیٹھے ہیں, پگوڑ برادری بیٹھی ہے, اور یہ سب کام ہم سارے دوست مل کر کر رہے ہیں. 107 میں ہم دے رہے ہیں, 109 میں کام ہوا ہے. اب وہاں کے دوستوں سے پوچھیں. بات یہ ہے کہ میری, اگر ہم لوگ بیٹھ کر بغیر کسی وجہ سے ہم لوگ بیٹھ کر اور جناب بیڈ روم پالیٹکس کریں, ہم لوگ بیٹھ کر گاسپس کریں, ہم لوگ بیٹھ کر یہ باتیں کریں, میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا, آپ لوگوں کو تو چاہیے ہمارے حوصلے بڑھائیں, اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. انشاءاللہ آپ سارے سر اٹھا کر جیئیں گے, آپ سب دوست سر اٹھا کر جیئیں گے. باقی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم سب بھائی اکٹھے ہیں, ہم ایک گلدستہ ہے. میں تو لوگوں کو ہمیشہ ہنس کر مثال دیتا ہوں, گلدستہ میں کئی کئی پھول بھی ہوتے ہیں, کئی کئی کانٹے بھی ہوتے ہیں, پھر یہ گلدستہ بنتا ہے نا. تو ہم سب گلدستہ ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اورنگزیب خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, بھائی جہازیب خان ہمارے بھائی ہیں, ہر جگہ مجھے سپورٹو ہے, اور میں ان کے ساتھ ہوں. اور میرے سب دوست بھائی, میں ان سے گزارش کرتا ہوں مہربانی فرمائیں, یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بلا وہ نہ کریں, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. ہم سب ایک ہیں, ایک جان ہے, اور اپنے حلقے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے حلقے سے مخلص ہے. باقی ابھی 2 سال پڑے ہیں, اور بھی انشاءاللہ کام ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں راضی رہنا چاہیے, اللہ سے جو آ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آخر میں میں سب دوستوں کا بے حد مشکور ہوں. انشاءاللہ جو ہمارے اندر اور کمی کوتاہی ہیں ہم وہ بھی دور کریں گے. لیکن دوستو, آپ لوگ ایک دن ریئلائز کرو گے کہ آپ کے حلقے میں بہت کام ہو رہا ہے, یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. سو پلیز میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے, التجا کہ آئندہ اس طرح کے ہم دوستوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیڈران کو سپورٹو ہوں, اس طرح کے بیانات سے گریز کریں. اس میں ہم سب کا بھلا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.